السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنی تھی. سب نے کر لی؟ سبھی نے کر لی؟ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. جب کوئی پیاری چیز دیکھیں تو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہوں. اس کو نمازوں میں پڑھتے رہیں تاکہ یہ پکی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا ہوم ورک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصحاب کہف سے انہوں نے یہ سیکھا کہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اپنانی چاہیے، اور جو بھی ٹینشنز ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی اصحاب کہف سے انہوں نے سیکھا ہے. کیونکہ وہ نوجوان بچوں کا گروپ تھا اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں تھے جب بہت زیادہ جذباتی انسان ہو جاتا، لیکن انہوں نے بہت سمجھ کے ساتھ اس کو ڈیل کیا، اس سچویشن کو ڈیل کیا. انہوں نے اصحاب کہف سے جو میسج لیا یا جو سبق لیا وہ یہ کہ جو اللہ کی پلاننگز ہیں اس پہ پوری طرح سے ہمیں بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اور پھر اس کے بعد یہ کہ نوجوانوں کی بات ہو رہی تھی، وہ اللہ کے فرمانبردار تھے. تو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ جب اصحاب کہف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کو ایک خوشی سی بھی محسوس ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ بسا اوقات یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ٹین ایجر ہوتے ہوئے دین کی طرف نہیں آتے، تھوڑا تاخیر سے آتے ہیں، تو تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جو اچھی عمر ہے وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں گنوا دیے. لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے. آ تو گئے اللہ کے راستے میں الحمدللہ. اب فردر کے آپ کی پلاننگز ہونی چاہیے. اگر آپ دیر سے اللہ کے راستے کی طرف آئے ہیں تو اب آپ تھوڑی اپنی سپیڈ بڑھائیں گے تاکہ پچھلے سالوں کی جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں وہ اس سپیڈ کی وجہ سے دھل جائیں انشاءاللہ تعالی. زیادہ لانا ہے. ایسما انہوں نے اصحاب کہف سے ہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے جو جوان بچے ہیں ان کو دین کی طرف زیادہ لے کر آنا ہے، یعنی اس میں کوئی قسم کی کمی نہ ہو اور توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. کچھ بھی نہیں، بالکل. انہوں نے سیکھا کہ ایمان جو ہے وہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ بیٹا یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی آزمائش سے بچائے، کیونکہ بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز زندگی میں آ سکتے ہیں جب آپ ایمانی اعتبار سے چیک ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ ان آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایمان جو بہت بڑی دولت ہے، جہاں اس کو سیو کرنا ہے وہاں انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہیں اس کے لیے سارے معاملات آسان ہیں، اور جس کی زندگی میں نہیں ہیں تو وہ مشکلات میں پڑا ہوا ہے. ویسے بھی 2 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک زندگی آپ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، یا دوسرا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر زندگی گزاریں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس میں زیادہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں. انسان ڈھونڈتا تو اپنی مرضی کی زندگی ہے، کیونکہ آبویسلی ہر کسی کو اپنی مرضی پر عمل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق جینا اچھا لگتا ہے، لیکن اصل سکون اس میں ہے نہیں. وہ وقتی طور پر آپ کی جسٹ خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ادروائز اصل سکون اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہی ہے. جی البینہ. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ بہت بہادر تھے اور کسی سے ڈر نہیں رہے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں آ جاتا ہے نا تو باقی سارے خوف نکل جاتے ہیں. یہ اس کی مثال ہے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے، لیکن یہ ڈرے نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو آپ کا تو آپ کے دل کے اندر سے سارے خوف نکل جاتے ہیں.
دنیا والوں کے، ماحول کے، معاشرے کے جتنے بھی خوف ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں اور صرف اللہ کا خوف آپ کے اندر ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر غیب سے اسباب پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکیور کیا، بغیر کھائے پیے ان کو 300 سال تک زندہ رکھا. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی نشانی بن گئی، ایک میریکل بن گئے. ناممکنات میں سے جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر کر دکھائی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا بھی چاہا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں. اس سے بسا اوقات آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیسے لیں، کیا کریں، کس طرح سے کریں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور آپ جو بولڈ سٹیپ لے رہے ہوتے ہیں، اس کو میں بولڈ سٹیپس لے کہہ رہی ہوں کیونکہ دین کے راستے میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو وہ دنیا والوں کے لیے بڑا ہی چبھنے والا ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں وہ قدم آپ کا بڑا ہی بولڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. اور یہ 300 سال کے بعد جو اٹھے ہیں یہ زندہ ہی تھے. ٹھیک ہے، حضرت عزیر کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی اور پھر 100 سال کے بعد دوبارہ سے جی اٹھایا تھا، کیونکہ ان کا کویشچن اسی کے مطابق تھا. اب ان کا جو معاملہ تھا اصحاب کہف کا، یہ تو سو رہے تھے، باقاعدہ زندہ تھے، کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں رہی. اور یہ اللہ کی شان تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جی بشرا. بالکل اپنا ارادہ اور نیت مضبوط رکھنی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے ہمارے بس میں صرف اتنا ہی ہے، باقی توفیق نیک عمل کی اللہ ہی دیتا ہے، مدد بھی ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کو محفوظ رکھا، ان پر دھوپ ڈائریکٹلی نہیں پڑی. دھوپ تو آتی تھی کیونکہ دھوپ ضروری بھی تھی، لیکن دھوپ ڈائریکٹلی ان کی جسموں پہ نہیں پڑی تاکہ یہ تپش محسوس نہ کریں. اور پھر یہ کہ ہوا بھی چلائی تاکہ یہ آکسیجن لیتے رہیں، اور کتنی اور چیزیں بطور مدد ان کو دی اللہ تعالیٰ نے جو کہ ان کے سروائیول کے لیے ضروری تھا. لیکن ان کا سروائیول کھانے پینے کے اعتبار سے بھی تھا، لیکن اس کی حاجت اللہ نے ختم کر دی. یہ بھی میریکل تھا جو کہ ہم سوچتے بھی ہیں کہ آپ پانی پیے بغیر اور کھائے پیے بغیر کتنا ٹائم رہ سکتے ہیں، کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ آپ 4-5 دن گزار لیں گے بس. اس کے بعد تو آپ کو بھوک اتنی ستائے گی کہ آپ چاہے جتنی بھی گہری نیند میں سو رہے ہو آپ اٹھ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خوب مدد کی. بس آپ کو اور مجھے اپنا جو ایمان ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے، باقی مدد اللہ ہی کی ہے. بہت اچھی بات کہی کہ اصحاب کہف سے انہوں نے یہ سیکھا کہ یہ جب سب ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو اچھا ہیلدی ڈسکشن کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے تھے. تو اس طرح سے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی نیک کام کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس راستے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں. دین کے راستے میں جو ہمیں تکلیفیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں، بجائے اس کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی چاہیے. حالانکہ ان کے اس راستے میں بھی ان کو جو تکلیفیں آ سکتی تھی یہ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے تھے. لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کہی تھی جب وہ کھانا لینے جا رہا تھا ان کا ساتھی کہ دیکھو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا، ورنہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر تمہیں یا تو یہ مار دیں گے یا پھر تمہیں اپنے ہی مذہب میں دوبارہ لوٹا دیں گے، تو پھر تمہارا نقصان ہوگا. بس یہاں انہوں نے یہ ڈسکشن کیا. ان کی جو بانڈنگ فیل ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے؟
اللہ کی محبت، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک ہو گئے. اللہ نے اپنی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. یہ جو بانڈنگ آپ کو نظر آ رہی، یہ چیز آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی محسوس کرتے ہوں گے. آپ کی نہ کوئی رشتہ داری، ٹھیک ہے، نہ آپ کبھی ملے، لیکن مدرسے آ کے جب آپ کی فرینڈ شپ ہونے لگتی ہے تھوڑی تھوڑی، تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے. ہوں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کیوں ہوا. صحیح. صحیح صحیح، بالکل صحیح. چلیں الحمدللہ، یوں تو آپ بہت سارے اسباق نکال سکتے ہیں اصحاب کہف سے. ایک لسٹ آپ بنا لیں اور اپنے پیپر کو یہاں پارے میں ہی لگا دیں کہ میں نے اصحاب کہف سے یہ سیکھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت بھی نصیب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ولیتلطف سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے آپ کو؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی الوینا. آپ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. شروع کر دیا کام. چلیں الحمدللہ، ابھی سوچنا شروع کیا ہے کہاں کہاں ٹھیک ہونا ہے. چلیں انشاءاللہ. ویسے بسا اوقات ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بات ہماری اپنی مرضی کے خلاف ہو تو ہمارے اندر سختی آ جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم خود کو دینا چاہیے. یہ چیز اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی نا، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بہت ٹھہراؤ آنے لگے گا. آپ ریاکشنری فوری طور پر ہونے سے خود کو بچائیں. اپنے اوپر پابندی لگا دیں کہ میں نے فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، میں نے پہلے 5 7 منٹ 10 منٹ سوچنا ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت بہتری محسوس کریں گے. کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے کم از کم آدھا دن 1 دن لیتی ہوں میں. آدھا دن 1 دن کم از کم، اور اس سے زیادہ بھی کبھی کبھی. کیوں؟ کیونکہ کچھ منٹ بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تو بسا اوقات ہم ان تمام پہلوؤں پر غور نہیں کر پاتے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکیں. ٹھہراؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم دیں، ٹھیک ہے. اور اسی سے ہی آپ کے اندر نرمی آئے گی. پھر ایک ٹائم کیا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پر عمل کرنے سے کہ آپ فوری طور پر بھی بہت ہی کام ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا، ادروائز نہیں ہو سکتا. نرمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی آپ نے کوئی ٹیبلٹ کھا لی اور آپ نرم ہو گئے. نرمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نرمی آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آتی ہے، ادروائز آپ نرم ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسروں کو اپنے سے زیادہ ویلیو کرنا، وہ پھر ہر معاملے میں، چاہے وہ ہماری کوئی بات ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی عمل ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی فیصلہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں دوسروں کو زیادہ ویلیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پرسنلی میں خود چونکہ بہت سارے زندگی کے کردار ادا کر رہی ہوں، ماں بھی ہوں، ساس بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بہو بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، تو آپ دیکھیں ان تمام کرداروں کے ساتھ آپ بہت سارے ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ جذباتی اعتبار سے چیک ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر ٹھہراؤ نہ ہو تو آپ کی زندگی سے پیس چلا جائے گا، امن چلا جائے گا. پھر آپ ایک اتاولے انسان اور ایک بے صبر انسان کی شکل میں سامنے آتے ہیں. بچوں سے ڈیل کرنا ہے، کسی اور ریلیٹو سے ڈیل کرنا ہے، اسٹوڈنٹس سے ڈیل کرنا ہے، اپنے اسٹاف سے ڈیل کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ سے ڈیل کرنا ہے. کتنی ڈیلنگز ہوتی ہیں پر ڈے ہماری. تو یہ ڈیلنگز جو ہیں یہ سافٹنس پر مبنی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. کبھی نہ کبھی اصلیت سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. تو اوریجنلٹی لانے کے لیے دل نرم ہونا چاہیے. اس کا ایک اور معنی بھی تو ہے, حسن تدبیر. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. پلاننگ کرنے کے لیے آپ جب تک سارے معاملات پر غور و فکر نہ کریں, آپ اچھی طرح سے پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. اور ہر کسی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے, ہر کسی کے بارے میں سوچنا ضروری. نماز نبوی میں ہم امامت کا بیان پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ایک امام کو کتنا ویل پلانڈ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ بتائی کہ جب بھی امام کروائے تو ایک نارمل نماز پڑھائے, ہلکی نماز پڑھائے. یہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ نہیں. یہ پلاننگ کس معاملے کے تحت ہے کہ پیچھے مقتدیوں میں ہر کوئی اسٹرانگ نہیں ہے, ہر کوئی فارغ نہیں ہے. کام کاج والے لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, مسافر بھی اس میں ہو سکتا ہے, بچے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے. آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, جیسے بالفرض ابھی ہم آپ کو ایک کام دیں گے کہ آپ آگے اس تفسیر کو فارورڈ کریں, یا جو بھی جس طریقے سے بھی آپ کو پلاننگ کرنی ہے آپ اس کو کریں. جو بھی کام آپ کو کرنا ہے اس کی A to Z آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی, پھر اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ادروائز تو آپ کر ہی نہیں سکیں گے. جیسے تیسے کوئی بھی کام کریں اور پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کریں, آبویسلی زمین آسمان کا فرق ہے. پلاننگ سے کہیں جائیں, پلاننگ سے کچھ پکائیں, گھر کو جو ہم مینج کرتے ہیں اس میں بھی پلاننگ ہو تو ہی آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں نا. ادروائز تو آپ ہر وقت ہری کا شکار ہوں گے. اب یہ نہیں ہے, اکثر اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا نا, یہ ہے ہی نہیں, منگوانا ہی بھول گئے. یہ کون سی حسن تدبیر تھی؟ گھر کے مردوں کو پھر بھگایا جا رہا ہے, یا بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ اب یہ لے کر آؤ, اب یہ بنانا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں. ضرورت کی چیزیں بھی بسا اوقات, اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا. ہم تو گھر کے چھوٹے چھوٹے جو یہ معاملات ہیں نا اس میں بھی پلاننگ نہیں کرتے, تبھی تو بے ترتیبی کا شکار ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمیں سکسیس بھی نہیں ملتی. انشاءاللہ کہنا ہے, اور اگر کہا تو کیا فیل ہوا, اور اگر نہیں کہا تو کیا ہوا. کبھی ماضی کا کوئی واقعہ شاید آپ کو یاد آ گیا ہو. چلیں الحمدللہ. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ انشاءاللہ اگر نہیں بولا تھا تو کیا ہوا, اور اگر بولا تو کیا ملا؟ جی بشرا. آ سکتی ہیں, بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے واقعی کہ اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے. اچھا, اب جب آپ اتنے یوزڈ ہو جائیں گے نا اس کے, تو آپ باقاعدہ ڈریں گے اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ابن عباس تو کہتے ہیں اگر کسی کو 1 سال بعد بھی یاد آئے نا تو بھی وہ کہہ دے انشاءاللہ. وہ 1 سال پہلے جو میں نے کہا تھا اس میں شاید انشاءاللہ نہیں بولا تھا, 1 سال بعد یاد آتا ہے, 1 سال بعد بھی بول دے انشاءاللہ, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ وداؤٹ انشاءاللہ آپ کا کام خراب ہو جائے گا. اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. اور اب آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. کیونکہ اب جو آپ کو پڑھ لیا نا آپ نے تو نہیں چھوڑ سکتے اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ ان کو عمرے سے روک دیا گیا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے ساتھ کتنے اصحاب تھے؟ 1400 صحابہ کرام تھے, سبھی کو روک دیا گیا. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ جی میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز بنتے بھی ہیں, لیکن قرآن میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ضرور بیت اللہ جائیں گے, آپ وہاں پر حلق کروائیں گے وہ جو مردوں کے لیے ہے, یا پھر ٹرم کروائیں گے لوگ, تو کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.